لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین. کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں آسانی کرے، ہر خیر کے کام میں. آمین. تو انشاءاللہ آج جو ہے ہمارا لیسن نمبر 5 ہے، اور آج ہم امام بخاری کے زندگی کے بارے میں پڑھیں گے. ہم آج جو ہے وہ ان کی کتاب کی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پھر ہمارا یہ جو صحیح بخاری کے کورس سے پہلے کا جو چیزیں ضروری تھی، جو انشاءاللہ وہ آلموسٹ اب پوری ہو گئی. ٹھیک ہے، تو ہمارا لیسن نمبر 5 ہے آج، اور لیسن نمبر 5 حدیث صحیح بخاری. ٹھیک ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ لوگوں کو میں نے یہ فائل بھیجی ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو مل گئی ہوگی. یہ کافی سارے پیجز ہیں، تو چونکہ اس کو انشاءاللہ میں اسکرین پر اس کو 1 بائی 1 پوری کوشش کروں گی، لیکن زیادہ سے زیادہ چیزیں میں آپ کو ایسے ہی بتاؤں گی، اہم باتیں. اور پھر جو زیادہ تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت سے نام ہیں اور بہت سی جگہوں کے نام ہیں، بہت سے لوگوں کے نام ہیں، تو وہ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں بہت زیادہ نہیں جاؤں گی، واقعات بھی مختصر بتاؤں گی تاکہ ہم پورا مٹیریل کور کر سکیں. اور باقی ڈیٹیلز انشاءاللہ میں نے آپ کو دے دی ہے، تو آپ اپنے انٹرسٹ کے لحاظ سے انشاءاللہ ان پیجز کو پڑھ کر باقی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. تو کسی بھی کتاب کے جو لکھنے والا ہوتا ہے اس کے بارے میں، کتاب کی جو خصوصیات ہوتی ہے اس کے بارے میں جاننے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کتاب سے زیادہ سے زیادہ ہم جس مقصد سے لکھنے والے نے لکھی ہے اس مقصد کے لحاظ سے ہم زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کو اگر ہم بہت سی چیزیں اگر ہمیں زیادہ اچھی طرح سمجھ آتی ہے، اگر ہم نے لکھنے والے کا مقصد کو سمجھا ہوتا ہے، لکھنے والے کی شخصیت کو سمجھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں امام بخاری جو تھے ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو وہ جو ہے تاریخ پیدائش ان کی جمعے کا دن تھا، شہر بخارا تھا، اور 13 سوال کا مہینہ تھا، 13ویں تاریخ تھی، اور 194 ہجری سال تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے 194 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے تھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جمعے کے دن بعد نماز جمعہ پیدا ہوئے تھے. تو ان کا پورا نام کیا تھا؟ محمد ان کا نام تھا. ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ، اور ان کے والد کا نام اسماعیل تھا بن ابراہیم. اسماعیل بن ابراہیم. اور ان کے دادا ہوئے ابراہیم. ان کے پردادا تھے مغیرہ، اور مغیرہ جو تھے وہ ان کے خاندان میں پہلے مسلمان ہوئے تھے. اس سے پہلے جو مغیرہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا بردزبہ. بردزبہ جو تھے وہ آتش پرست تھے، اور اسی وجہ سے بخارا جو فارسی نسل جو ہے امام بخاری کی، وہ اس وجہ سے کہ ان کے جو پردادا کے والد جو تھے وہ آتش پرست تھے اور فارس میں رہتے تھے. اور ان کے والد جو تھے ان کو الجعفی کہا گیا، نہیں بزدزبہ. بڑی مشکل نہ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، لیکن بہرحال یہ ایک طریقہ تھا کہ بڑے لوگوں کے پورے نام یاد کیے جاتے تھے اور ان کی نسب کو دیکھا جاتا تھا. تو امام بخاری جو تھے وہ ان کے پردادا جو تھے وہ مسلمان ہوئے. اپنے زمانے کے اپنے علاقے کے حاکم الجعفی ان کا نام تھا.
اور ان کے بخارا میں ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے. تو اسی وجہ سے امام بخاری کے نام کے ساتھ الجعفی بھی رکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کے خاندان کے پہلے بزرگ جو تھے وہ الجعفی کے ہاتھوں پر ایمان لائے تھے. تو یہ تو ان کے پردادا تھے. پھر ان کے جو والد تھے اسماعیل، وہ بھی خود اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، ٹھیک ہے، اور بہت ہی نیک انسان تھے، پاک باز تھے، حلال اور حرام کا بہت خیال رکھتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو وہ اپنے جس کو وصیت کی تھی اپنے بچے کے بارے میں، اس کو بتایا کہ میں نے اپنے جو مال میں نے اپنے بیٹے کے لیے ورثے میں چھوڑا ہے اس میں مجھے یقین ہے کہ 1 درہم بھی حرام کمائی کا نہیں ہے، سب حلال کمائی کا مال ہے. اور دیکھیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، اور وہ اپنے اولاد کو پوری کوشش کرتے ہیں کہ حرام چیز نہ ملے، کیونکہ جب حرام انسان کے جسم میں حرام جاتا ہے تو اس کی خصوصیات میں فرق پڑتا ہے. حرام کی خصوصیات انسان کے ایمان پر اثر کرتی ہے. تو بچوں کی پرورش میں بھی جو نیک لوگ تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ بہت محتاط طریقے سے ان کو پرووائڈ کرتے تھے. تو ان کے والد نے خاص اہتمام کیا. اور وہ امام مالک کا نام آپ سب نے سنا ہوگا. امام مالک جو تھے وہ مجتہد ہیں، بہت بڑے حدیث کے بھی امام ہیں اور فقہ کے امام ہیں، اور ان کی فقہ آج تک فالو کی جاتی ہے. تو امام مالک کے خاص شاگرد تھے کون؟ امام بخاری کے والد، ٹھیک ہے، اسماعیل. لیکن انفارچونیٹلی ان کا انتقال اس وقت ہو گیا جب امام بخاری بہت چھوٹے تھے. تو امام بخاری کی والدہ نے ان کی پرورش کی. ان کے ایک بڑے بھائی تھے، احمد نام تھا ان کا. ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ معلومات نہیں مل سکتی، شاید ان کا انتقال بھی جلدی ہوا تھا. تو یہ تو ان کا خاندان تھا امام بخاری کا. پھر امام بخاری کی والدہ نے بہت ہی کم عمر میں، ظاہر ایک تعلیمی ماحول میں پیدا ہوئے، باپ اتنا بڑا محدث ہے، والدہ بھی نیک خاتون تھی، تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے کی پرورش بھی بہت ہی اسلامی ماحول میں کی، تعلیمی ماحول میں کی. تو 11 سال کی عمر میں ہی وہ حدیثوں کا اتنا سارا ماشاءاللہ ان کو علم تھا کہ اپنے علاقے کے جو ایک عالم تھے حدیث کے، امام داخلی رحم اللہ، ان کی مجلس میں وہ دن درس میں تھے ان کے، اور ان سے کوئی غلطی ہوئی حدیث بیان کرنے میں، حدیث کی سند میں انہوں نے کوئی غلطی کی، تو امام بخاری 11 سال کے تھے اور اپنے استاد کی اصلاح کی کہ استاد جی یہ حدیث میں مسٹیک ہے اور اس کی سند جو ہے وہ یہ صحیح نہیں بتائی آپ نے. تو ان کے استاد نے پہلے تو غصہ آیا ان کو کہ یہ اتنا بچہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں غلط ہوں. تو انہوں نے بڑے ادب سے کہا کہ آپ نے اگر لکھا ہو کہیں تو آپ اس میں لکھے ہوئے میں دیکھ لیں. اور ان کے استاد نے جب نیکسٹ ڈے دیکھا تو واقعی میں ان کی مسٹیکس تھی اور امام بخاری نے ان کی صحیح اصلاح کی تھی. تو وہ اس وقت سے امام بخاری کی شہرت شروع ہوگی. ظاہری بات ہے 11 سال کے بچے نے ایک بڑے عالم کی اصلاح کی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اس سے پتہ چلتا کہ ان کا کتنا زیادہ ان کا ماشاءاللہ علم تھا اس زمانے میں، بچپن میں بھی. پھر اس زمانے میں جو ہے یہ مسٹ تھا کہ اگر کوئی حدیث کا عالم ہے تو اس کو سفر کرنا ضروری ہے. یعنی بغیر صرف اپنے علاقے میں جس عالم نے تعلیم حاصل کی اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی تھی، لیکن جس نے صحیح معنوں میں مختلف علاقوں میں جا کے علم سیکھا اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی تھی. اور یہ ایک طریقہ تھا محدثین کا کہ وہ جا کے جہاں کہیں عالم ہوتے تھے حدیثوں کے وہاں پر وہ سفر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اور اس کی دلیل وہ قرآن سے لیتے تھے کہ کیوں ایک گروہ ہر مسلمانوں میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو کہ تعلیم کے لیے سفر کرے. تو اور حدیث میں بھی اس کی دلائل موجود ہے. یہ ساری چیزیں یہ آپ کو جو میں نے دیا ہے نا اس میں موجود ہے، اس لیے میں ذرا اختصار سے کام لے رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں موجود ہیں آپ کے اس میں. تو بہرحال اسی طریقے کو پر عمل کرنے کے لیے امام بخاری نے 16 سال کی عمر میں ان کی والدہ اور ان کے بڑے بھائی کے ساتھ حج کے سفر کے لیے نکلے.
پھر والدہ واپس آئی مگر وہ مکہ ہی میں رہ گئے. کہ نیو بیجن 16 سال کے بچے کو والدہ نے اتنے دور اپنے سے دور دراز جگہ پہ چھوڑ دیا علم حاصل کرنے کے لیے. اور امام بخاری کا ایک معجزہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بچپن میں وہ ان کی آنکھیں جو تھی وہ بینائی چلی گئی، کسی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. والدہ نے بہت روئی، ان کی والدہ، اور بہت سی دعائیں کی. تو ایک رات ان کو خواب آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں آ کر ان کو بصارت دی کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کی ہے اور تمہارے بیٹے کی آنکھیں درست کر دیے. تو جب صبح ہوئی تو امام بخاری کی واقعی میں بینائی ٹھیک ہو چکی تھی. اور پھر تو انہوں نے بہت زیادہ ماشاءاللہ اس راتوں کی چاندنی رات میں بیٹھ کے بھی وہ اپنا مطالعہ کرتے تھے، اتنی آنکھیں ماشاءاللہ ان کی روشن ہو گئی تھی. تو ان کے یہ امام بخاری کا ایک معجزہ ہے، معجزہ نہیں کرامت ہے. معجزہ تو انبیاء کا ہوتا ہے، کرامت جو ہے اولیاء کی ہوتی ہے. تو اور ان کی والدہ کے نیک ہونے کا ایک ثبوت بھی ہے کہ ایک نیک خاتون تھی. تو بہرحال 16 سال کی عمر میں دروازہ بند کروں 1 منٹ. سولہ سال کی عمر میں امام بخاری نے سفر شروع کیا، لیکن اس سفر شروع کرنے سے پہلے وہ اپنے زمانے کے علماء سے 70,000 احادیث کا جیسے ان کو حفظ کر لی تھی. 70,000 احادیث ایک 16 سال کے لڑکے نے. اور نہ صرف ان احادیث کو حفظ کیا تھا، ان احادیث کے جو بھی راوی تھے ان راویوں کے حالات سے پوری طرح آگاہ تھے. ان راویوں کی تمام صفات ان کو معلوم تھی. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے بارے میں جو بھی اقوال تھے وہ بھی ان کو یاد تھے. یعنی کہ وہ صرف حدیثیں رٹی ہوئی نہیں تھی، اس کے متعلق جتنا بھی علم ان کو جاننا ضروری تھا وہ انہوں نے اس زمانے میں جان لیا تھا. تو پھر مکہ میں جب گئے تو 2 سال مکہ میں وہاں تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد مدینہ گئے، پھر مدینہ سے کوفہ اور طائف اور جدہ گئے. تو یہ جو علاقہ ہے مکہ، مدینہ، جدہ اور طائف، اس کو حجاج کا علاقہ کہتے ہیں. تو آپ پرانی کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حجاج میں اتنے سال رہے. تو حجاج کس کو کہتے تھے؟ ان 4 شہروں کے مجموعے کو، مکہ، مدینہ، جدہ اور طائف کو حجاج کہتے تھے. تو حجاج کے علاقے میں انہوں نے 6 سال پھر تعلیم کے لیے گزارے اور وہاں کے بڑے بڑے، ہر شہر کے بڑے بڑے عالم سے انہوں نے حدیثیں سیکھی. اور اسی دور میں مدینہ میں جب تھے تو انہوں نے اس عمر میں 18 سال کی عمر میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا قضایائے صحابہ اور تابعین. اور یہ کتاب ان کی پہلی کتاب تھی، لیکن وہ کتاب آج اویلیبل نہیں ہے. آئی گیس اس کی حفاظت نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے، ہاں، حجاج. تو اس کے حجاج کے 6 سال پورے کرنے کے بعد بصرہ، کوفہ، بغداد، شام، مصر وغیرہ گئے. اور خاص طور سے بغداد اور کوفہ میں انہوں نے کئی بار آنا جانا کیا. جب بھی ان کو پتہ چلتا تھا کہ بغداد میں کوئی بڑا عالم آیا ہے اور وہ کوفہ میں ہوتے تھے تو وہ بغداد چلے جاتے تھے، اور جب کوفہ میں کوئی آتا تھا تو وہ کوفہ میں چلے جاتے تھے. اس طرح کئی بار انہوں نے آنا جانا کیا اور مختلف علماء سے علم سیکھا. تو بصرہ میں ان کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایک درس میں جاتے تھے تو 16 دن گزر گئے. ان کے ساتھی جو تھے برابر میں بیٹھتے تھے. فصیح میں اس کو فالو نہیں کر رہی ہوں ویسے، اسی لیے کہ اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں. ویسے میں کر دیتی ہوں، لیکن میں نے آپ لوگوں کو بھیجا ہوا ہے تو میں مختصر پوائنٹس بتا رہی ہوں، بیکاز 16-17 پیجز 1 گھنٹے میں نہیں آ سکیں گے، اس لیے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اوکے. تو بصرہ کا ایک واقعہ ان کا بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ 16 دن تک وہ کسی درس میں جاتے رہے، حدیثیں سنتے رہے،
اور باقی لوگ لکھتے تھے، تو ان کے جو برابر میں ان کے جاننے والے تھے انہوں نے ان کو تنقید کی کہ تم حدیثیں لکھتے نہیں ہو، یہ تو صحیح بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ان کو ایسے لگا کہ یہ امام احتیاط سے کام نہیں لے رہے، حدیثیں اگر لکھے گے نہیں تو پھر بعد میں سنانے میں مسٹیکس ہو سکتی ہے۔ تو امام بخاری نے 16 دن میں جو 15,000 احادیث انہوں نے سیکھی تھی وہ ساری زبانی ان کو پڑھ کے سنائی، ایک ایک کی سند کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ۔ تو اس طرح بصرہ میں بھی مشہور ہو گئے۔ ان کا ماشاءاللہ اللہ نے ان کو حافظہ جو دیا تھا وہ ایک بہت بڑی نعمت تھی کہ وہ بس ایک بار سنتے اور ان کو سب کچھ یاد ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کو جو حدیث کے راویوں کا بھی بہت ڈیٹیل میں علم تھا ان کو، کہ ہر راوی کے بارے میں کہاں کا رہنے والا ہے، اس کی کس طرح کی شخصیت ہے، اس کی کیا عادات ہیں، اور اس کے ٹیچرز کون کون سے ہیں، اس کے شاگرد کون کون سے ہیں، تو یہ کس درجے کے راوی ہے، وہ ساری باتیں امام بخاری کو زبانی یاد ہوا کرتی تھی۔ تو بہرحال بس جہاں بھی جاتے تھے ماشاءاللہ اپنے حافظے کی وجہ سے اور اپنے علم کی وجہ سے وہ شہرت پا جاتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اور جگہوں پر بھی سفر کیا، مرو، بلخ، ہرات، نیشاپور، رے وغیرہ کے دور دراز کے شہروں میں بھی انہوں نے سفر کیا، اور طلب حدیث کے لیے انہوں نے تمام اسلامی ممالک اور شہروں میں سفر کیا، اور 1000 سے زائد استادوں سے احادیث سیکھی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے علم میں کتنی وسعت ہوگی کہ 1000 استادوں سے انہوں نے حدیثیں سنی جا کے۔ ایک اور بغداد میں چونکہ ان کی شہرت ہوتی تھی تو بغداد کے جو علماء تھے انہوں نے سوچا کہ ان کا امتحان لیا جائے، ان کے حافظے کا۔ ان کو نہیں بتایا تھا امام بخاری کو، اور انہوں نے وہ جمع ہوئے، جب امام بخاری آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ پلاننگ کے تحت 100 حدیثوں کی سند کو خلط ملط کر دیا، جیسے ہر سند کی ہر حدیث کا متن کسی متن کے ساتھ کسی اور کی سند کو لگا دیا، کسی راوی کو ادھر سے ادھر کر دیا، یہ سارا مکس اپ کر کے 10 لوگوں نے 10 حدیثیں سنائی ان کو۔ تو امام بخاری کو پتہ نہیں تھا، وہ سن رہے تھے خاموشی سے، اور سن کر بس کہہ دیا کہ یہ حدیثیں میری سنی ہوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ متن اور سند کا دونوں کا جب مجموعہ ہوتا ہے جب ہی حدیث کہلاتی ہے۔ تو متن تو صحیح ہوتے تھے لیکن حدیث کی سند اتنی گڈمڈ ہوتی تھی کہ امام بخاری کہہ دیتے تھے کہ میں نے نہیں سنی یہ حدیث، اس سے پہلے میں نے سب کو یہی کہا کہ میں نے یہ حدیث میری سنی ہوئی نہیں ہے۔ پھر سب 100 حدیثیں مکمل سن لی، اس کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو میرا امتحان لیا جا رہا ہے، تو انہوں نے پھر ان 100 حدیثوں کو ہر 10 لوگوں کو نام لے کے ان کی 10 حدیثوں کو اس طرح سے کریکٹ کیا کہ آپ نے یہ حدیث بیان کی جس میں آپ نے یہ مکس اپ کیا تھا، اور اصل حدیث کی سند یہ ہے۔ اس طرح سے 100 سندیں انہوں نے بالکل صحیح کر کے نہ صرف بتائی بلکہ جو غلطیاں انہوں نے غلط کر کے جو بتایا تھا اس کو پہلے بتایا کہ آپ نے یہ غلطی بتائی تھی اور صحیح حدیث یہ ہے۔ اس طرح سے 100 حدیثوں کا کریکشن انہوں نے، اور یہ سارا کچھ وہ صرف اپنے حافظے سے کیا ماشاءاللہ۔ تو وہاں پر اب ظاہر اس کے بعد بغداد کے پورے شہر میں مشہور ہو گئے، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ علماء کے حلقے اور علماء کی قدر کی جاتی تھی، اور یہ ایک عام مصروفیت تھی، ایک جو ہے آج تو ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے لیکن اس زمانے میں بغداد ایک مشہور شہر تھا جہاں کے ہر جگہ کے عالم جاتے تھے، کیونکہ تعلیمی جو گیدرنگز بہت زیادہ ہوتی تھی، تو اس طرح سے وہ ماشاءاللہ ان کی شہرت ہر جگہ پہ ہوتی چلی گئی۔ اب امام بخاری کے یہ تو سفر کی باتیں تھیں ان کی، اور ظاہر بہت سی تفصیلات اور بہت سے واقعات ہیں جو میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ امام مسلم کے بھی کچھ واقعات ہیں کہ امام مسلم ان سے پوچھا کرتے تھے کہ معلق حدیث ہوتی ہے تو اس کا نقص پوچھا کرتے تھے آ کر، اور بہت سی ایسے واقعات ہیں ان کے بارے میں۔ امام بخاری کی کس طرح کی زندگی تھی
تو دیکھیں ان کے والد جو تھے وہ ان کے لیے ورثہ چھوڑ کے گئے تھے، تو اس ورثے میں انہوں نے کیا کیا امام بخاری نے کہ اس کو مداربت پر تجارت پہ لگا دیا۔ مداربت کیا ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنا سرمایہ دوسرے کو دیتا ہے اور وہ دوسرا آدمی تجارت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، سامان ادھر سے لایا ادھر بیچا، تو ایک کا مال اور ایک کی محنت اور پھر اس کے نفع میں دونوں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو امام بخاری نے اس طرح سے اپنا سارا مال مداربت پر لگا دیا، کسی اور کے حوالے کیا، اور وہ خود جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل فارغ رکھا تاکہ وہ علم سیکھے اور سکھائے اور علم کے لیے سفر کرتے رہے۔ اور تجارت کو ویسے بھی اسلام میں پسندیدہ چیز ہے، تجارت جو ہے وہ ایک پسندیدہ، سب سے پسندیدہ ذریعہ معاش ہے۔ تو اب یہ تو ان کا تھا کس طرح سے ان کی کیا ذریعہ تھا جس سے وہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ پھر شخصیت کے لحاظ سے بہت نرم دل تھے، تو اس میں کچھ واقعات ہیں کہ کس طرح ان مدارب جو تھا ان کا، اس نے ان کے پیسے کھا لیے اور واپس نہیں دیے، کافی جیسے کیا اماؤنٹ ہے اس میں 5,000 کے قریب ان کی، اس نے ان کا منافع یا ان کی رقم کو ان کو لوٹا نہیں رہا تھا اور چھپ رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ اس کو حاکم کے پاس لے جاتے ہیں، اس کی شکایت کرتے ہیں، لیکن امام بخاری نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ اس کو کہا ٹھیک ہے تم اگر ابھی مجھے نہیں دے سکتے تو ہر ماہ تم مجھے اتنے کم سے کم، اس نے جتنے کہے اس پر راضی ہوئے کہ ہر مہینے تم مجھے اتنے کر کے واپس کرنا۔ خیر اس آدمی نے واپس نہیں کیے کبھی، لیکن امام بخاری کی نرم دلی اتنی تھی کہ انہوں نے اس کو جیل میں نہیں بھجوایا۔ پھر سنت پر بہت عمل کرنے والے تھے، جو حدیث پڑھتے کوشش کرتے کہ اس پر عمل کریں، تو انہوں نے جب تیر اندازی کی حدیث پڑھی تو حالانکہ تیر اندازی کا شوق نہیں تھا ان کو، لیکن حدیث پر عمل کرنے کے لیے تیر اندازی کی، تو کیا ہوا کہ تیر جو ہے وہ چھوٹ کے کسی کے پل پر لگا، کسی آدمی نے اپنی پراپرٹی کے قریب پل بنایا ہوا تھا، تو وہ پل ٹوٹ گیا اس کا، تو امام بخاری نے اپنی غلطی کی ذمہ داری کے لیے اس سے معافی بھی مانگی اور اس سے کہا کہ میں اس کا تعاون کروں گا، جو بھی مجھے خرچہ ہوا وہ تعاون میں بے کروں گا۔ لیکن پل والے چونکہ جانتے تھے ان کو، تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو میں آپ سے نہیں لوں گا، آپ سے مطلب انہوں نے ان کی عزت کی، ان سے کہا نہیں میں آپ کو معاف کرتا ہوں، میں آپ سے کوئی تعاون نہیں لوں گا۔ اس پر امام بخاری خوش ہوئے اور انہوں نے اللہ کے شکر کے طور پر پھر کچھ صدقہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی اس مسٹیک کے اوپر اس شخص نے ان کو معاف کر دیا۔ تو گویا کہ وہ اس سے ان کا شکر گزاری کا انداز پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے احسان مانا اس شخص کا اور اللہ کا شکر کیا کہ ان کو تعاون کی شاید بڑی اماؤنٹ ہوگی تو وہ نہیں دینی پڑی۔ پھر تہجد گزار تھے، رمضان میں ہر 3 رات میں وہ قرآن کو مکمل کرتے تھے۔ پھر بہت عاجزی کرنے والے تھے اور بہت ہی قناعت کرنے والے تھے کہ جب اتنے سفر کیے تو سفر میں کئی ایسے واقعات ہوئے جب کہ ان کے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں تھا، تو ان کو بھوک اپنی مٹانے کے لیے گھاس پھوس پر گزارا کرنا پڑا۔ اسی طرح ایک بار ان کو اپنے کپڑے بیچنے پڑے تاکہ وہ کتابیں خرید سکیں، تو مسلسل اس طرح سے سوکھی روٹی وغیرہ کھاتے کھاتے وہ بیمار ہو گئے، تو طبیب نے ان سے کہا کہ آپ کی خوراک صحیح نہیں ہے، آپ کو تھوڑا سا آپ کی روغن ہونا چاہیے آپ کی غذائیت میں۔ تو مگر ان کا دھیان ان کی ساری جو تھی وہ بس، ظاہر بات ہے سفر اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ انسان اپنے گھر سے چلا گیا کچھ زیادہ راہ لے کر، اب وہ راستے میں ختم ہو گیا تو انسان پھر اس کے پاس گزارے کے لیے کچھ رہتا نہیں تھا، لیکن انہوں نے دین کی خاطر یہ ساری مشکلات برداشت کی۔ اور اپنے ان کو دیکھیں اس زمانے میں یہ تھا کہ حدیث کے راوی بننے کے لیے اپنا کردار کو بہت خیال رکھنا پڑتا تھا، کیونکہ اگر انسان کی کردار پر کوئی دھبا لگ جاتا تو پھر اس انسان کی حدیثیں کوئی قبول نہیں کرتا تھا۔
تو ایک بار امام بخاری کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ سمندر میں اس میں کشتی میں سفر کر رہے تھے، تو ان کے برابر جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے بڑی نائس، وہ پہچان گیا ان کو اور بڑی نائسلی ان سے جیسے دوستانہ انداز میں باتیں کرتے کرتے کسی طرح سے معلوم کر لیا کہ آپ کے پاس 1000 اشرفیہ موجود ہیں. اور ایسے لوگوں کو طریقہ آتا ہوتا ہے کہ کس طرح اپنے مطلب کی بات معلوم کرے. پھر اس نے کشتی میں شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے 1000 اشرفیہ کھو گئی ہیں. اس آدمی نے جھوٹا شور مچایا، تو لوگوں کی تلاشی لی گئی. اب امام بخاری کو معلوم تھا کہ میرے پاس 1000 اشرفیہ اگر نکلی تو لوگ پھر مجھے چور نہ سمجھ لیں. انہوں نے چپکے سے وہ 1000 اشرفیہ دریا میں ڈال دی. تو ظاہری بات ہے کہ اشرفیہ کہیں سے نکلی نہیں 1000، تو لوگوں نے اس آدمی کو ہی ملامت کیا. پھر وہ آدمی جب کنارے پہ لگے تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس تو تھے 1000 اشرفیہ، آپ نے مجھے دکھائی ہوئی تھی، تو وہ کہاں گئی؟ تو امام بخاری نے کہا میں نے دریا میں ڈال دی. تو اس نے کہا آپ نے اتنے زیادہ پیسے دریا میں ڈال دیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے میری عزت کو بچانا زیادہ اہمیت ہے میرے لیے، کہ کہیں اگر میں چور ثابت ہوا تو پھر میں حدیث کا کام نہیں کر سکوں گا. تو یہ یعنی کہ اتنی ان کے اندر وہ تھی کہ اتنی بڑی قربانی مال کی صرف اس لیے دے دی کہ کہیں ان کے حدیث کے سیکھنے سکھانے پر اثر نہ آئے. بہرحال 90,000 حدیث ان کو زبانی یاد تھی کم از کم، اور ان کے اس طرح سے یاد تھی کہ اس نے ان کی اسناد اور ان کے راویوں کا علم الرجال کہتے ہیں. ٹھیک ہے، راویوں کا علم جو ہوتا ہے اس کو علم الرجال کہتے ہیں. تو راویوں کی عدالت، راویوں کا صدق، ان کی صفات، ان کا علم، ان کا طرز معاشرت، ان کی کب پیدا ہوئے، کب وفات ہوئی، کن سے انہوں نے سیکھا، کن سے ملاقات کی، کس علاقے کے ہیں، یہ ساری باتیں ان کو یاد تھی. اور یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نہ صرف حدیث کے عالم تھے بلکہ علم الرجال کے بھی عالم تھے. یعنی کہ اور حدیث کے علم میں یہ ضروری ہوتا ہے، جس انسان کو جتنا زیادہ راویوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ صحیح احادیث کی پہچان کر سکتا ہے. تو امام بخاری کی یہ ایک اور خصوصیت تھی کہ وہ علم الرجال میں ان کی بڑی مہارت تھی کہ وہ کسی بھی راوی کے پوری باتیں ان کو فوراً سے پتہ چل جاتی تھی. دوسرا یہ تھا کہ حدیث میں دیکھیں، جب بعض اوقات حدیث کی سند میں ایسا عیب آ جاتا ہے جو عام علماء کو نہیں پتہ چلتا، کہ جیسے اگر میں آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ جیسے کسی راوی نے کہا ہو کہ میرا استاد یہ ہے، میں نے اس سے حدیث لی ہے، لیکن اس نے اس سے نہ لی ہو، کسی اور سے لی ہو، تو یہ اس قسم کا عیب ہے. کیونکہ جب اس نے اس کا زمانہ بھی پایا ہو، اس اپنے استاد کے زمانے میں بھی ہو اور اس استاد کے حلقوں میں بھی کبھی کبھار شامل ہوا ہو، تو یہ اس طرح کا علم ہے کہ یہ صرف انہی کو پتہ چل سکتا ہے جو کہ اس علم الرجال میں مہارت رکھتے ہوں. تو امام بخاری کی ایک اسپیشل خاص جو ایک نالج تھی یا علم کی ساخت تھی، وہ حدیث کی علت کو جاننا. اور بہت سے علماء ان کے پاس سے یہ فائدہ اٹھاتے تھے کہ ان سے پوچھتے تھے، ان سے سیکھتے تھے کہ حدیث کے اندر جو چھپا ہوا عیب ہوتا ہے وہ ہم کیسے جانیں، کہ سند کا جو ایسا عیب ہے جو کہ عام طور پر نہیں پتہ چلتا. اور اس کے علاوہ امام بخاری مجتہد بھی تھے. مجتہد کون ہوتا ہے؟ جو قرآن اور حدیث کے دلائل کو دیکھ کے، قرآن کی آیات، حدیثوں کے ٹیکسٹ کو دیکھ کر پھر ان پر غور و فکر کر کے اور ان کی تمام اس کسی بھی مسئلے کے بارے میں تمام حدیثوں اور قرآن کی آیات کو جمع کر کے وہ اس کے اندر سے مسائل نکالتا ہے کہ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے. تو امام بخاری ایک مجتہد بھی تھے. حالانکہ انہوں نے جس طرح سے جو امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی اور امام ابو حنبل ہے، وہ سارے مجتہد تھے اور انہوں نے اسی وجہ سے فتوے دیے لوگوں کو اور ان کی فقہ جو ہے وہ مشہور ہوئی. تو امام بخاری بھی ایک فقیہ تھے، ان کے پاس اجتہاد تھا، مگر امام بخاری جو ہے وہ
انہوں نے اپنی فقہ کی تعلیم نہیں دی تھی، انہوں نے لوگوں کو حدیث کی تعلیم دیتے تھے. لیکن ان کی کتاب جو ہے نا وہ خود ایک ثبوت ہے ان کے اجتہاد کا. دیکھیں امام بخاری پہلے وہ تھے جنہوں نے باب باندھے. باب کیا ہوتا ہے کہ ہیڈنگز، جو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ہیڈنگز لکھی اور اس ہیڈنگ کے اندر احادیث کو درج کیا. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہیڈنگ ہوتی تھی وہ اصل میں کیا ہوتا تھا، وہ شرعی مسائل ہوتے تھے کہ ہماری شریعت کے جو مسائل قرآن اور حدیث میں ہے وہ مسائل کو ذکر کرتے تھے ایز اے باب کے طور پر. کہ جیسے مثال کے طور پر ہماری شریعت میں ہے کہ وضو کرنے کے مختلف، وضو میں نیت ضروری ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا، نیت کرنا، یہ ایک مسئلہ ہے. اسی طرح نماز میں جب قیام کرتا ہے تو اس وقت سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ ایک مسئلہ ہے. تو امام بخاری اس طرح کے مسائل کو ایز اے ہیڈنگ لکھتے تھے، اور پھر اس کے اندر جو احادیث لکھتے تھے وہ ان احادیث کو لکھتے تھے جو کہ دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے اپنے اس مسئلے کے لیے. باب میں جو مسئلہ ہوتا تھا اس کے دلائل وہ حدیث میں ہوتے تھے، اس وجہ سے ان احادیث کو درج کرتے تھے اپنے باب کے اندر. تو پھر اسی وجہ سے امام بخاری کی بہت سی احادیث جو ہے بار بار آتی ہیں. تو بار بار آتی ہیں تو بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ امام بخاری نے یہ حدیث اس میں بھی بیان کی، اس میں بھی اتنے بار کیوں بیان کی. مگر اس میں فائدہ کیا ہوتا تھا کہ اس حدیث سے نکلنے والے سپوز ایک سے زیادہ فائدے ہیں، اس حدیث میں ایک سے زیادہ شرعی مسائل کے دلائل موجود ہیں، تو پھر وہ ہر شرعی مسئلے کو ایک باب بنا کے اس حدیث کو اس میں درج کرتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ جو میں نے ابھی بتایا وہ بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ہی گہری بات تھی، یہ ایسی بات نہیں تھی کہ دیکھیں. اور یہ فائدہ ایسا ہے کہ ہر انسان صحیح بخاری اگر لے کے بیٹھ جائے اور اس کو پڑھے بس ایسے ہی، تو وہ صرف وہ حدیثوں کے صرف ترجمے پر غور کرے تو اس کو صرف ترجمہ آئے گا حدیثوں کا، اس سے بھی فائدہ تو ہوگا. لیکن جو انسان ابواب پر غور و فکر کر کے پھر اس کا لنک حدیث سے ڈھونڈے گا تو اس کو کیا فائدہ ہوگا کہ اس کو حدیثوں سے مسائل کے دلائل ڈھونڈنے کی سمجھ آنے لگے گی کہ حدیث میں یہ بات کہی گئی جس سے یہ دلیل لے کر یہ مسئلے کو ثابت کیا. کیونکہ جو علماء ہیں جو جیسے مثال میں بار بار آپ کو ان 4 علماء کی دیتی ہوں، 4 اس لیے کہ یہ سب لوگ ان کو جانتے ہیں، لیکن بہت سے فقہا ہوئے تو جو بھی فقیہ ہوتے ہیں وہ اسی طرح مسائل نکالتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کو قرآن اور حدیث کی آیات، قرآن کی آیات اور حدیث کے ٹیکسٹ سے لے کر پھر اس پر غور و فکر کر کے مسئلے نکالتے ہیں. تو جب اگر ہم صحیح بخاری کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ ان کے ابواب کو سمجھیں کہ یہ اس سے کون سا شرعی مسئلہ ہے اس میں، اور پھر ان احادیث پر غور کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے اس احادیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے. یہ غور و فکر والی بات ہے، لیکن جب اس طرح سے کوئی سیکھتا ہے تو وہ خود مجتہد بننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو بھی چاہے کسی بھی مسلک کے علماء ہو، ان کو جب وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے تو ان کو صحیح بخاری پڑھائی جاتی ہے، اور جب ان کو جو پڑھائی جاتی ہے پھر وہ اپنی فقہ کے لحاظ سے ان کو اسی طرح سے غور و فکر کے ساتھ سکھایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اگر کسی نے مجھے سوال کیا تھا شروع میں کہ حدیث پڑھنے سے صحیح بخاری کا اگر ہم علم حاصل کر لیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا، کیا ہم مسائل کو سمجھنے لگیں گے؟ تو دیکھیں اسی وجہ سے میں نے اس وقت کہا تھا نہیں، آپ جو ہے فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہوں گے، کیونکہ دیکھیں یہ جو ہے نا ایسی چیزیں جیسے اجتہاد کرنا، فتویٰ دینا، یہ مسلسل کوشش اور بے شمار احادیث کا علم جس کو آ جاتا ہے، قرآن کی صورتوں کو، آیتوں کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، کسی بھی مسئلے میں کہاں کہاں قرآن میں ذکر آیا ہے، اس کا کہاں کہاں حدیثوں میں آیا ہے، یہ سارا علم ہو تو پھر وہ غور و فکر کر کے فقہی مسائل نکال کے لوگوں کو مسائل بتاتا ہے. لیکن
کم از کم ایک عام آدمی اگر ہم لوگ عام لوگ ہیں، ہم لوگ علماء نہیں ہیں لیکن اگر ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہم ابواب کا احادیث سے غور و فکر کر کے تعلق ڈھونڈتے ہیں اور جس طرح سے صحیح بخاری کا صحیح حق ہے اس طرح سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو ہمارے اندر اتنی گہری سمجھ تو آ جائے گی کہ ہم کسی بھی مسئلے کے دلیل کو سمجھ پائیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو ہے نا بہت ہی ضرورت ہے، آج اس علم کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیے آج انسان کبھی ایک تو بچپن سے ہر مسلمان کو علم نہیں دیا گیا، جس طرح سے سکھانا چاہیے اس طرح نہیں سکھایا گیا، بہت کم لوگوں کو سکھایا. اب زندگی کے کسی دور میں انسان کے دل میں خواہش آتی ہے کہ میں دین کو صحیح طرح سے سیکھوں، تو سب سے بڑا کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، کیونکہ اتنا اختلاف ہے لوگوں کے اندر اور اتنا زیادہ یعنی کہ کھچاؤ اور تناؤ اور اختلاف بھی بہت ہی شدت سے کیا جاتا ہے ایک دوسرے کی مذاہب کے بارے میں، اور اتنے سارے گروہ بن گئے ہیں. تو انسان اسی میں پھنس جاتا ہے کہ میں کہاں سے صحیح ٹیچرز ڈھونڈوں اور کہاں سے صحیح علم سیکھوں. تو یہ اگر انشاءاللہ انسان کم از کم صحیح بخاری کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کے اندر اتنی پختگی آ جاتی ہے کہ وہ جب علماء سے کوئی بھی مسئلہ پوچھتا ہے تو اس کو وہ دلیل کے ساتھ پوچھ سکتا ہے اور اس پر پورے پھر کانفیڈنس کے ساتھ عمل بھی کر سکتا ہے اور دوسروں کو بتا بھی سکتا ہے. کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کہ خود سے اجتہاد کر کے مسئلے بتانا، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کسی عالم سے سیکھا اور آپ نے اس کو پرکھ لیا، آپ نے اس پر یقین کر لیا، اس کے بعد آپ کسی اور نے آپ سے یہ مسئلہ پوچھا، آپ نے اس کو وہی مسئلہ بتا دیا جو آپ کے استاد نے آپ کو بتایا تھا. تو اس طرح سے دین کے دو طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے انسان کو. لیکن دیکھیے ایک خرابی جو آج ہمارے درمیان اس مسلمانوں میں آ گئی ہے وہ کیا ہے کہ ایک ضد اور اناد اور اپنی بڑائی. پہلے زمانے میں لوگ جو علماء تھے ان کے اندر یہ چیز نہیں تھی. علماء اخلاص سے علم سیکھتے تھے، آپس میں اختلاف ہوتا تھا تو جہاں کہیں ان کے موقع ملتا کہ اس اختلاف کا کوئی حل مل جاتا تھا تو وہ اپنی رائے بدلنی ہوتی تھی تو بدل لیتے تھے. آپ کو پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ امام مالک کے درس میں امام ابو حنیفہ جب حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جاتے تو ان کے درس کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، ان کی حدیثیں سنتے تھے. پھر ان کے جب ختم ہو جاتی کلاس تو اس کے بعد وہ پرائیویٹ میں بھی امام سے گھنٹوں تک مسائل کے اوپر ایک دوسرے سے، یہ دونوں امام جو ہیں وہ ایک دوسرے کے علم سے فائدہ اٹھاتے تھے، ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے تھے. اسی طرح امام شافعی جو تھے وہ امام مالک کے شاگرد تھے، 3 سال ان کے شاگرد رہے. پھر وہ جب کوفہ میں گئے تو وہاں امام ابو حنیفہ کے جو خاص امام حنیفہ تو نہیں تھے اس زمانے میں، انتقال کر گئے تھے. امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کا زمانہ نہیں پایا، لیکن ان کے جو خاص 2 شاگرد تھے جنہوں نے امام ابو حنیفہ کی فقہ کو ساری دنیا میں پھیلایا، تو امام شافعی نے ان کے ساتھ وقت گزارا، ان سے مسائل کے علم کا ایکسچینج کیا. پھر امام حنبل جو تھے وہ امام شافعی سے علم حاصل کرتے تھے. اور یہ علماء جو تھے ان سب کا یہ کہنا تھا کہ میری کسی بھی رائے، میرے کسی بھی فتوے کے خلاف اگر کوئی حدیث آ جائے، صحیح حدیث، تو پھر یہ سمجھنا کہ میرا جو موقف ہے یا میرا جو فتویٰ ہے وہ وہی ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے. کیونکہ وہ لوگ ہمبل تھے، وہ اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہ رہے تھے اخلاص کے ساتھ، اور وہ اپنا نام اور اپنے انا سے معاملہ نہیں کرتے تھے. لیکن پھر اور اسی طرح کچھ بعد کے جو تھے علماء انہوں نے اسی طرح سے فالو کیا. لیکن آج کے دور میں پھر آہستہ آہستہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہ اپنے اپنے نام کا ہو گیا ہے کہ بس میری پہچان اس امام کے نام سے. پہلے جو پہچان ہوتی تھی وہ صرف علم کی حد تک ہوتی تھی کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں، تو اس لیے وہ اپنے ٹیچر سے ساتھ اپنی نسبت کرتا تھا. لیکن اب جو ہے یہ ہے کہ اب ایک اپنا فخر اور اپنا مقام اور اپنی ضد. تو اب جو ہے نا ایک تقلید کا زمانہ آ گیا ہے کہ بس اپنے امام کے علاوہ میرا امام صحیح، اس کے علاوہ کسی کی بات
سے میں کانوں پہ ہاتھ رکھ لوں گا, میں کسی کی بات سنوں گا بھی نہیں کہ میں کنفیوز ہو جاؤں گا. یہ اس طرح کا عام لوگوں میں اور علماء کے اندر تو خیر اپنا ایک شخصیت پسندی کی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن عام لوگ جو ہے وہ ان کے دلوں میں اتنا ڈر ہوتا ہے کہ کسی کی بات سن لیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے, بس وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. لیکن یہ جو علماء تھے پہلے کے, ان کے اندر یہ نہیں تھا. امام بخاری کی کتاب جو ہے اس سے تمام مسالک کے لوگ اس وقت بھی اس کو پسند کیا, اس سے فائدہ اٹھایا, اور آج بھی ہر مسلک کے لوگ پڑھتے ہیں. بلکہ بہت اکثر یہ ہوتا ہے کہ شافعی لوگ یہ دعویٰ کر دیتے کہ امام بخاری خود شافعی تھے. اسی طرح حنبلی سمجھتے ہیں کہ امام بخاری حنبلی تھے. اسی طرح امام حنیفہ والے, ابو حنیفہ والے, اور یا اسی طرح امام شافعی مالک والے. تو اصل حقیقت یہ تھی کہ امام بخاری خود مجتہد تھے, ٹھیک ہے, ان کا اپنا اجتہاد تھا, اور ان کی جو بیس تھی وہ صرف قرآن اور حدیث کے بیس پر تھی, کیونکہ اللہ نے ان کو اتنا حدیث کا علم دیا تھا کہ کسی مسئلے پر ریئرلی کوئی حدیث ہوگی جو ان کو نہیں ملی تھی. حالانکہ دیکھیں علماء جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے, کوئی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث ان کو پہنچی ہوئی تھی, ہر مسئلے کے حل انہوں نے اپنی حدیثوں کے ذخیرے سے ڈھونڈا ہے. یہ نہیں, ہر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ تو امام بخاری کی علمی صلاحیتیں تھی کہ وہ حدیث کے علت کا علم رکھتے تھے. اس کے علاوہ وہ راویوں, علم الرجال میں ماہر تھے, اور حدیث کے ان کو جو لقب ملا وہ امام الحدیث کا ملا, کہ وہ حدیث امام محدثین کے امام کا لقب دیا گیا. اتنا ان کا حدیث کا علم تھا ماشاءاللہ. تو یہ سارا ان کا علمی مہارت تھی. اچھا, پھر ان کی خوبیوں میں یہ تھا کہ بادشاہوں کے, اس زمانے کے بادشاہوں کے احسانات انہوں نے نہیں لیے, کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی عالم مشہور ہوتا تھا تو بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ میرے دربار میں یہ آدمی خاص ہو تاکہ اس کی شان میں بھی اس سے اضافہ ہو, ٹھیک ہے. ہاں, امام المحدثین, جزاک اللہ خیر نسیم یا سیدہ جس نے بھی لکھا. تو امام بخاری کے ساتھ یہ ہوا کہ اس زمانے میں ان کے جو حاکم تھے جہاں بخارا کے, اس نے ان سے کہا کہ میرے دربار میں آ کے مجھے اور میرے بچوں کو تعلیم دو تم حدیث کی. امام بخاری نے کہا کہ میرا علم جو ہے وہ خاص اور عام سب کے لیے ہے, میں آپ کے دربار میں آ کے آپ کے جیسے جو درباری میں جو دربار میں جو لوگ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کی چاپلوسی کرتے رہتے ہیں, تو امام بخاری نے کہا کہ میں ان میں شامل نہیں ہونا چاہتا ہوں. تو اس پر وہ ان کا دشمن بن گیا, اور یہ میں انشاءاللہ اس پر آؤں گی دوبارہ کہ کس طرح اس نے امام کو تکلیف پہنچائی. پھر اچھا, امام بخاری جو تھے وہ بہت زیادہ جیسے سبق سیکھنے والے, یعنی کہ کسی بھی معاملے میں وہ قدردانی کرتے تھے. کہ ان کی ایک لونڈی تھی, تو ایک بار وہ لکھ رہے تھے تو لونڈی کے ٹھوکر سے ان کی انک جو تھی وہ گر گئی اور وہ پیپرز پہ آ گئی. تو انہوں نے لونڈی پر ناراض ہوئے کہ تم نے کیا کیا, ٹھوکر لگا کے میرا یہاں پر خرابی کر دی. تو لونڈی نے بڑی حاضر جوابی سے کہا کہ آپ نے اتنا ہر جگہ تو آپ کے پیپرز ہیں, بکس ہیں, تو میں چلوں کہاں سے. تو اس بات پر امام بخاری نے اس پر غصہ کرنے کے بجائے, چونکہ امام بخاری واقعی میں پیپرز دیکھا کہ پیپرز ہر وقت واقعی میں پھیلے ہوئے ہیں, کتابیں اور بکس, تو ان کو یہ لگا کہ یہ میں بہتر ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں اور اپنے پیپرز کو آرگنائز کروں. تو یہ چونکہ انہوں نے اس طرح دیکھا کہ لونڈی نے میری اصلاح کی تو اس سے خوش ہو کر اس کو آزاد کر دیا. ان کے برابر میں جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا. انہوں نے کہا کہ میری اصلاح کا موقع اس عورت کی بات سے ہوا, اس لونڈی کی بات سے, اس لیے میں نے خوشی میں اس کو آزاد کر دیا. اور جیسے میں نے بتایا کہ بہت عبادت گزار بھی تھے.
تو انشاءاللہ میں اتنی ساری باتیں کوئکلی جا رہی ہوں، کوئی پوائنٹ اگر ریپیٹ کرنا ہو یا کچھ ہو تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر امام بخاری کی اور کتابیں کیا تھی، ٹھیک ہے؟ ایک تو صحیح بخاری تو تھی، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کون سی کتابیں لکھی؟ تو نہیں سوری، ابھی وہ ٹاپک میں بعد میں کروں گی. پہلے امام بخاری نے صحیح بخاری کو لکھنے کا فیصلہ کیوں کیا، ٹھیک ہے؟ اس کتاب کو لکھنے کا فیصلہ کیوں کیا، اس کے حالات بتاتی ہوں. کہ امام بخاری جس دور میں تھے اس میں آلریڈی یہ ہو رہا تھا کہ ایسے گروہ بنے ہوئے تھے جن میں سے کچھ خوارج کہلاتے تھے، کچھ روافض کہلاتے تھے، اور کچھ اور گروہ تھے جن کے عقیدوں میں خرابی تھی، اور انہوں نے اپنے عقائد کو پھیلانے کے لیے بہت سی من گھڑت اور جھوٹی احادیث بنائی تاکہ وہ لوگوں کو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے عقائد میں قائل کر دے. تو اب ظاہری بات ہے کہ ہر انسان کو صحیح اور ضعیف اور جھوٹی حدیث کا پتہ نہیں چلتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین کے زمانے میں تو لوگوں کے حافظے اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ وہ فوراً پہچان لیتے تھے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. کیونکہ جتنا اب دیکھیں کہ انسانی دماغ ایسا ہے کہ جتنا زیادہ اس کو استعمال کرے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے. جب ہمارے کیلکولیٹرز نہیں ہوتے تھے تو ہمارا حافظہ جو ہے وہ حساب کے لیے بڑا تیز ہوتا تھا، ہم 2 منٹ میں اپنے دماغ میں حساب کر لیتے. اب جب ہم کیلکولیٹر کے عادی ہوئے تو ہماری یہ صلاحیت کم ہو گئی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین اور صحابہ کے زمانے میں تو ظاہر لکھنا ایک بہت بڑی، ایک تو یہ کہ ہر کوئی لکھنا نہیں جانتا تھا، دوسرا یہ کہ کتابت کے لیے جو چیزوں کی درکار تھی، کاغذ وغیرہ، وہ بھی اتنا کوئی ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا. تو لوگ اپنے حافظے پر چونکہ ڈیپینڈ کرتے تھے، اس لیے ان کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اگر ایسی بات منسوب ہوتی تو وہ فوراً پہچان لیتے تھے. لیکن جب امام بخاری نے ایسا دیکھا کہ یہ اس طرح کی جھوٹی اور من گھڑت احادیث کو پھیلایا جا رہا ہے، تو ان کو یہ فکر تھی کہ صحیح احادیث کو کہیں اس طرح سے وہ محفوظ کرے کہ آنے والی جنریشنز کے لیے صحیح احادیث کا ملنا آسان ہو جائے. تو یہ ایک وجہ تھی ان کی خواہش. دوسری خود ان کو ایک خواب آیا تھا. اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک پنکھے سے پنکھا جل رہے تھے ان کے اوپر، اور جیسے کوئی مکھی وغیرہ، ان کو فکر تھی کہ کوئی مکھی وغیرہ آپ کے پر نہ بیٹھے، تو وہ پنکھے سے اس طرح سے مکھیوں کو اڑا رہے تھے. تو جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنی چاہی. تو ان کو تعبیر یہ بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی غلط باتیں منسوب کی جائے گی تو امام بخاری جو ہے اللہ کے فضل سے ان غلط چیزوں کو ہٹا کے آپ کی احادیث کو خالص کریں گے. تو یہ بھی تھا کہ ان کے اس خواب کی وجہ سے بھی ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ نہیں، مجھے ایسا کچھ کرنا پڑے گا. پھر جب اس زمانے میں کچھ حدیث کی کتابیں لکھی جا چکی تھی، امام مالک نے موطا لکھی تھی، امام حنبل نے مسند احمد لکھی تھی، اور امام اسحاق نے مسند امام اسحاق لکھی تھی. اسی طرح کچھ مشہور علماء کی کتابیں تھیں، مگر ان علماء نے اپنی کتابوں میں صحیح، حسن اور بعض ایسی ضعیف احادیث کو بھی لکھا تھا جن کا ضعف جو تھا وہ صرف جیسے مطلب راوی کے حافظے کی خرابی ہونے کی وجہ سے ہوتا تھا، یعنی کہ حافظے میں کچھ کمی ہے تو اس کو بھی وہ اپنی کتاب میں لکھ دیتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ احادیث میں یہ نقص ہے. وہ کسی طرح سے کوئی نشاندہی کرتے تھے کہ اس میں، لیکن وہ ایسی نشاندہی ہوتی تھی کہ عام لوگوں کے لیے مکس اپ ہونا اس میں پاسبل ہوتا تھا. اس وجہ سے جیسا کہ امام مالک نے اپنی موطا میں صحابہ کے اقوال بھی درج کر دیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ساتھ تو اب ایک عام جو اب اگلی جنریشن کے لوگ ہیں ان کے لیے، حالانکہ امام موطا کی موطا جو تھی وہ بہت مشہور کتاب تھی اپنے زمانے کی، لیکن
اب اگر آج امام مالک کی موطا کی کاپیاں موجود ہیں مگر اس کو وہ درجہ نہیں حاصل ہے جو امام بخاری کی، کیونکہ انہوں نے اس میں صحابہ کے اقوال اور زمانے کی باتیں بھی ڈال دی تھی، جو کہ پھر ایک عام پرسن کے لیے مشکل تھا کہ وہ صحیح حدیث کو اس سے نکال سکے. تو یہ ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ ان کو امام بخاری نے ان کتابوں کو پڑھا، ان سے فائدہ بھی اٹھایا، لیکن ان کو احساس ہوا کہ ایک ایسی کتاب کی ضرورت ہے جو صحیح احادیث ہو بالکل. پھر ان کے ایک استاد ہیں جو کہ انہوں نے اسحاق بن راہوے جو تھے، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ امام بخاری سے کہ کاش تم ایسی کتاب لکھو. تو یہ ساری وجوہات بنی جس کی وجہ سے امام بخاری نے ارادہ کیا. تو انہوں نے پھر بہت سخت شرائط پہلے تو بنائی کہ میں اپنی کتاب میں احادیث کو قبول کرنے کے لیے بہت ہی سخت شرائط لکھی، کہ جیسے مثال کے طور پر بہت سی شرائط ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ جیسے راویوں کا جو طبقہ ہوتا ہے، جو ثقہ راوی ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ثقہ راوی کے بھی درجے ہوتے ہیں. تو 6 درجوں میں سے جو پہلے درجے کے جو راوی ہوتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ جن کا عدل اور بہت زیادہ ضابطے میں وہ نمبر 1 ہوتے تھے، وہ صرف انہوں نے یہ کہا کہ میں صرف نمبر 1 درجے کے راویوں کی احادیث لوں گا. ٹھیک ہے، یعنی وہی احادیث کو لکھوں گا جس کی سند کا ہر راوی جو ہے وہ نمبر 1 درجے کا ہے. اور یہ ایک بہت ہی ٹف چوائس تھی. ٹھیک ہے، ایون امام مسلم نے اپنی کتاب میں پہلے اور سیکنڈ درجے کے راویوں کی شرط رکھی تھی کہ پہلے اور سیکنڈ درجے کے راوی میں قبول کر لوں گا اپنی، اور ان کی احادیث کو ذکر کروں گا صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں. لیکن امام بخاری نے نمبر 1 درجے کے علاوہ کسی راوی کی کو قبول نہیں کیا اپنے کتاب کے لیے. اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے شرائط تھیں جو کہ آپ لوگوں کو میں اگر بتاؤں گی تو بہت ہی جیسے آپ لوگوں کے لیے ذرا ڈرائی ہو جائے گا، اس لیے میں بس یہ تھا کہ ان کی شرائط بہت ٹف تھی. ٹھیک ہے، پھر امام بخاری کے اپنی 6 لاکھ احادیث کا ان کے پاس ذخیرہ تھا. اس 6 لاکھ کے میں سے انہوں نے صرف 7275 احادیث کو چنا جو کہ ان کی اپنی شرط پر پوری ہوئی، جو اس کتاب میں انہوں نے درج کرنی تھی. اب کوئی پوچھے کہ 6 لاکھ احادیث کہاں سے آئی، تو میں نے جیسے کہ آپ کو سمجھایا ہے کہ حدیث جو ہے وہ متن اگر سیم بھی ہو لیکن سند کا کوئی ایک راوی بھی بدلتا ہے تو پھر اس کو دوسری ایک حدیث نمبر 2 کہیں گے، اس کو سیم حدیث نہیں کہیں گے. تو اس وجہ سے اگر متن کی صرف کاؤنٹ کریں تو اتنی ساری تعداد میں احادیث نہیں ہے، لیکن اگر اس متن کے ہر سند کے فرق سے ہر حدیث کو الگ حدیث کاؤنٹ کریں تو پھر بہت ساری احادیث ہیں. تو 6 لاکھ کے ذخیرے سے انہوں نے 7275 احادیث کو چوز کیا. اس میں سے بہت سی احادیث ایسی ہیں جو ایک سے زیادہ دفعہ انہوں نے روایت کی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ باب باندھتے تھے اور باب میں کوئی فقہی مسئلے سے جو پھر حدیث میں ثابت ہوتا تھا اس حدیث کو اس باب کے اندر لکھتے تھے. تو اب کوئی حدیث ایسی ہے جس سے 5 مسائل ثابت ہوتے ہیں، تو انہوں نے 5 ڈیفرنٹ باب میں 5 جگہوں پر اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھا ہے. اس وجہ سے اس میں مکررات یعنی بار بار آنے والی احادیث بھی شامل ہو گئی. تو لیکن اگر ان کو نکال دیں، ریپیٹیشن کو نکال دیں، تو 4000 احادیث ان کی ہے ان کی کتاب میں. ٹھیک ہے، اچھا، اس کتاب کو انہوں نے 16 سال میں مکمل کیا، اور اس کے لیے انہوں نے حدیثیں جو نکالی کہ یہ حدیثیں اس کتاب میں ڈالوں گا، وہ جو مسودہ تیار کیا وہ انہوں نے مسجد حرام میں بیٹھ کے کیا. ٹھیک ہے، لیکن پھر ان حدیثوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد پھر انہوں نے جو ابواب بندی کی، وہ ابواب بندی انہوں نے مدینہ میں جو روضۃ الجنہ کہتے ہیں جس کو، وہاں پر بیٹھ کے کیا. اور ہر باب سے پہلے وہ استخارہ کرتے تھے، 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کرتے تھے اللہ سے. کیوں استخارہ؟ اس وجہ سے کہ چونکہ وہ اپنا اجتہاد کرتے تھے کہ میں اس حدیث، یہ مسئلے کی حدیث جو ہے، یہ مسئلہ جو ہے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، تو یہ
ایک طرح سے اپنا اجتہاد ہو گیا نا انسان، یعنی کہ حدیث کو دیکھا، حدیث کے متن کو پڑھا، اور اس میں مسئلہ جب انہیں لگا کہ ہاں یہاں پر یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے تو انہوں نے باب باندھا، لیکن چونکہ وہ ان کا اجتہاد ہوتا تھا تو اس لیے استخارہ کرنے کے بعد اس کا فیصلہ کرتے تھے کہ ہاں اس باب میں اس حدیث کو رکھوں. یہ اتنی ان کی احتیاط تھی، اتنی ماشاءاللہ اس کی. اچھا، تو 16 سال میں جب مکمل ہوئی حدیث کی کتاب تو اس کو انہوں نے بڑے بڑے علماء کو پیش کیا. اس زمانے امام حنبل اور بہت سے لوگوں کو جو بڑے امام تھے ان کو پیش کیا کہ آپ میری کتاب کو پڑھ کے مجھے بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور سب نے اس کتاب کو پسند کیا. ٹھیک ہے. پھر امام بخاری نے خود 90,000 لوگوں کو خود سے اس کتاب سے پڑھایا. ٹھیک ہے. چونکہ اتنا سفر کرتے تھے ہر جگہ پر، وہ اپنے تعلیمی مدارس میں پھر اس کو کتاب کو پڑھاتے تھے اپنے. اور اب تو ظاہری بات ہے ان کے بعد تو دنیا میں ہر طبقے میں اتنے لوگوں نے اس کتاب کو سیکھا پڑھا، تو اس کتاب تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو تھی ان کی وجوہات ان کے لکھنے کی. اب اس کتاب کی کچھ صفات ہیں کہ اس کا نام کیا ہے. اس کا نام ہے جب پورا نام جو کتاب کا ہے وہ ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ. الجامع کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، جامع وہ کتاب ہوتی ہے حدیث کی جس میں دین کے تمام مسائل کو جمع کیا جائے، جیسے کہ ایمانیات ہے، احکامات ہے، معاملات ہے، مسائل ہیں، قیامت کے بارے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے فضائل ہیں، عبادات کے جو بھی عبادات ہیں ان سب کے بارے میں مسائل کو اگر ایک کتاب میں جمع کریں تو اس کو الجامع کہتے ہیں. حدیث کی اور بھی کتابیں جن کو سنن کہا جاتا ہے، جن کو مسند کہا جاتا ہے، وہ سب ان کے خصوصیات کی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پر سنن جو ہوتی ہے اس میں صرف وہ حدیث ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کے اعمال سے ہوتا ہے. تو بہرحال یہ تو انہوں نے یہ نام ہے اس کا. اور صحیح کا مطلب یہ کہ جو بھی ساری صحیح حدیث ہوں گی اس میں. مسند کا مطلب جس کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی سند سے پہنچی ہوئی ہوں گی. ٹھیک ہے. مسند اس حدیث کو کہتے ہیں جو کہ راویوں کے سلسلے کے ساتھ پہنچتے کنیکٹڈ سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، صحیح سند کے ساتھ، اس کو مسند حدیث کہتے ہیں. اور پھر سنن ہی مینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی، آپ کے اقوال، ایام ہی مینس آپ کے افعال اور آپ کی صفات اور آپ کی تقریرات. تو یہ ساری اس حدیث کی کتاب کا نام ہے پورا. پھر صحیح بخاری کی کچھ خصوصیات کہ ہر طبقے کے علماء میں اس بات پر اجماع ہے کہ امام بخاری کی یہ کتاب صحیح حدیث پر مبنی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ جو میجورٹی آف علماء ہیں ان میں سے انہوں نے اس بات پر جمع نہ ہوئے کہ امام بخاری کی حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث کی نہیں ہے. ہاں البتہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ہر کسی کو برا کہنے والے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے ان پر تنقید کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ ان کے اب کوئی ایسے ہر زمانے میں ایسی تنقید کوئی نہیں آئی جس پر سارے علماء ثابت جمع ہو جائے اور کہے کہ ہاں یہ تنقید صحیح ہے. یعنی وہ حسد کے بنا پر یا انڈیویجولز کے اپنے ناسمجھی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے یا جو بھی تھا، لیکن منفی باتیں کرنے والے صرف انڈیویجولز تھے جو اپنی وجوہات کی بنا پر کی. ورنہ اجماع کہتے ہیں جب علماء، کسی طبقے کے علماء کسی بات، میجورٹی بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ کسی مسئلے پر ہم رائے ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس کتاب کے بارے میں اجماع ہے ہر طبقے میں کہ یہ صحیح ترین حدیث ہے اس میں. پھر امام بخاری نے جن راویوں کی احادیث کا انتخاب کیا ہے ان کے راویوں کے عادل اور ضابط ہونے میں جو ہے وہ نمبر 1 درجے کے ہیں اس پر. ہاں بالکل. تو ان کے تمام راوی جو ہیں وہ نمبر 1 درجے کے ہیں. ٹھیک ہے. پھر صحیح بخاری کے بارے میں یہ بات مانی گئی کہ
قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب، ہماری دینی کتاب جو ہے وہ قرآن کے بعد جو ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ پھر امام بخاری نے جو اپنی احادیث کی ہیڈنگز اور ٹائٹلز کے طور پر باب باندھے، اس کے ذریعے وہ اس حدیث سے ثابت ہونے والے مسائل کے نشاندہی کی اور دلائل کے طور پر پیش کیا۔ تو یہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک یونیک طریقہ تھا جو اس زمانے میں اس کتاب میں تھا صرف، بعد میں تو بہت سے لوگوں نے اس طرح کی کتابیں لکھی، ٹھیک ہے۔ پھر صحیح بخاری سے ائمہ اربعہ چاروں امام کے ماننے والوں نے سب نے یکساں طور پر فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ کسی امام کے مسلک کے لوگوں نے ریجیکٹ نہیں کیا اس کو کہ نہیں ہم یہ کتاب ہمارے لیول کی نہیں ہے، ہمارے مسلک کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر بہت سے ان چاروں میں سے ہر مسلک کے ماننے والوں نے میں سے بہت سو نے امام بخاری کی نسبت اپنے مسلک سے کی کہ امام بخاری جو ہے وہ ہمارے مسلک سے تعلق ہے، ہمارے امام کے جو فقہ ہے اس کو ماننے والے ہیں۔ لیکن یہ دعویٰ ان کا صحیح نہیں تھا، کیونکہ امام بخاری جیسے میں نے بتایا کہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی۔ اور تقلید کیا ہوتی ہے کہ تقلید کا اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے امام کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ ان کی ہر بات کو بغیر دلیل کے قبول کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی امام کو بغیر دلیل کے اس کی ہر بات کو قبول کرنا لازمی سمجھنا، یعنی کہ اگر امام نے کہہ دی اب ہم اس بات کو ماننا مسٹ ہے ہمارے لیے، ہم اس کو صحیح غلط کے پیمانے پر نہیں جج کریں گے، یہ تقلید ہوتی ہے۔ اور یہ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ہمارے دین میں یہ تقلید صرف ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی درکار ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی جو عقیدت اور اس طرح کی جو تقلید جو ہے وہ کسی اور کے بارے میں نہیں ہم سے لازم کیا، کیونکہ ہر انسان چاہے کتنا بھی مخلص ہو، ہاں بالکل ہر انسان کتنا بھی مخلص ہو دین کے بارے میں، انسان کے اندر غلطی ہو سکتی ہے۔ امام بخاری کے بارے میں بھی ہم قسم کھا کے نہیں کہہ سکتے کہ ان کے جتنے اجتہاد ہیں وہ صحیح ہے، کیونکہ وہ بھی انسان تھے تو ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ یعنی غلطی کا امکان کا خیال اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہیں فسیہ، امام بخاری جو ہے انہوں نے امام مالک کا وقت بھی نہیں پایا، ان کا زمانہ بھی نہیں پایا، اور امام ابو حنیفہ کا بھی نہیں پایا۔ امام بخاری جو تھے وہ 194 میں پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کا واسطہ امام حنبل سے پڑھا، امام حنبل سے ان کا واسطہ کافی رہا، اور بغداد میں امام حنبل سے جب فائنلی رخصت ہوئے کہ اب میں بغداد سے رخصت ہو رہا ہوں، تو امام حنبل بہت زیادہ ان کو سیڈ ہوئے تھے، کہ ان کو بہت زیادہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہم اس بغداد کو ہمارے چھوڑ کے نہ جائیں۔ تو اس طرح کا واسطہ امام بخاری کا صرف امام حنبل سے ہی تھا، ٹھیک ہے۔ باقی جو امام تھے ان سب کے ان سے انہوں نے امام بخاری بھی آشنا تھے، اسی وجہ سے وہ ان کی فقہ کو سمجھتے تھے، اور کہیں کہیں انہوں نے اشارے بھی کیے کہ یہاں پر امام کے اجتہاد کے خلاف میں، اس امام کے اجتہاد سے میں جیسے وہ کسی کے نام نہیں لیے، لیکن علماء کو اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کسی امام سے ان کے اجتہاد میں وہ ان کا اختلاف ہے جیسے، ٹھیک ہے۔ فصیح حدیث تو انہوں نے بہت سے 1000 استاد تھے، اور انہوں نے 1000 استادوں سے لی تھی۔ احادیث کو قبول کرنا اور بات ہے، اور کسی مجتہد کے فتوے کو قبول کرنا اور بات ہے، ٹھیک ہے، اس میں فرق ہے۔ تو مجتہد کی کسی مجتہد جیسے یہ جو علماء ہے 4، یہ ان کو مجتہد کہا جاتا ہے، اور ان 4 امام جو ہے ہمارے، اور ظاہری بات ہے کہ ہم ایز اے مسلم ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے خاص بندے تھے جنہوں نے دین کی خدمات کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 4 تھے وہ فقہی علماء تھے، انہوں نے لوگوں کو فتوے اور فقہ سکھائی۔ لیکن امام بخاری جو تھے
انہوں نے 1000 استادوں سے حدیثوں کا علم سیکھا، ٹھیک ہے، انہوں نے حدیثیں جمع کی، انہوں نے حدیثیں سنی ان سے. تو اور امام حنبل سے ان کا ظاہر علماء جو ہے ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو بغداد میں امام حنبل سے ان کا بڑا واسطہ رہا امام بخاری کا، ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی بات میری. مگر یہ کہنا کہ امام بخاری امام حنبل کے فقہ کے قائل تھے یا ان کی فقہ پوری امام حنبل کے اوپر تھی، وہ ہم نہیں کہہ سکتے. امام بخاری اپنے اون مجتہد تھے، اپنے اون عالم تھے، جنہوں نے قرآن اور حدیث کے بیس پر اپنے مسائل انہوں نے درج کیے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلتی ہے کہ جب ہم جیسے میں نے بتایا کہ ان کے ابواب کو بھی اسٹڈی کیا جائے، ان کی حدیثوں کو بھی کیا جائے، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ امام بخاری کی اجتہاد کی. اچھا، تو الحمدللہ دیکھیں، اگر ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم اچھی طرح سے سیکھیں. اس کتاب لمبی کتاب ہے اور لمبا سفر ہے، لیکن انشاءاللہ اگر شروع کیا ہے اور ہم اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی دے، تو انشاءاللہ حدیث جو ہے نا اس سے انسان کو حکمت آتی ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں اللہ نے قرآن میں بتائی کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں لوگوں پر، آپ قرآن کی تفصیل بتاتے ہیں، آپ لوگوں کو حکمت بتاتے، حکمت سکھاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تزکیہ کیا. تو قرآن کہ 2 علم جو ہیں ہم قرآن کا اچھی طرح پڑھنے سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن حدیث کے پڑھنے سے انشاءاللہ ہمارے اندر حکمت آتی ہے اور ہمارے اندر تزکیہ ہوتا ہے. یہ تزکیہ قرآن سے بھی ہوتا ہے، لیکن حدیث انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب اگر ہم صحیح بخاری کو صحیح طرح سے دل لگا کے پڑھیں گے، غور و فکر سے لیں گے، تو یہ انسان کے اندر ایک اتنی پختگی آتی ہے دین کی کہ وہ شک و شبہات اس کے دل سے نکل جاتے. پھر وہ چاہے کسی بھی امام کے فتوے سے فائدہ اٹھائے، لیکن وہ دلائل کے بیس پر کرتا ہے اور وہ خود اعتماد کے ساتھ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر امام بخاری کی اور کتابیں کون کون سی تھی؟ تو امام بخاری کی اور کتابوں میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ سب سے پہلی انہوں نے قضائیہ الصحابہ والتابعین لکھی تھی، جو کہ آج اویلیبل نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے تاریخ الکبیر، تاریخ کی کتاب لکھی تھی، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے تاریخ الاوسط لکھی تھی، تاریخ الصغیر لکھی تھی. اس کے علاوہ خلق افعال العباد لکھی تھی. یہ رجال کی کتاب تھی، رجال کا علم، ٹھیک ہے، علم الرجال، یعنی کہ محدثین کے بارے میں یہ علم تھا. پھر کتاب الضعفاء الصغیر لکھی تھی. پھر مسند الکبیر، الآداب المفرد، یہ ساری کتابیں انہوں نے لکھی تھی، ٹھیک ہے، جس میں سے بہت سی آج بھی اویلیبل ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ان کی اب الحمدللہ ان کی مختصر کر کے میں نے جو ضروری باتیں تھی آپ کو بتا دی. اب ان کی موت، ان کی وفات کا واقعہ جو ہے وہ یہ تھا کہ میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ بخارا کے حاکم کی ان کا دشمن ہو گیا، کیونکہ انہوں نے ان کی ریکویسٹ نہیں مانی تھی. تو اس نے دشمنی میں ایسے جو ان کے جو دربار کے علماء سو تھے، جو کہ صرف پیسے کے لیے ان کے گرد ان کا کوئی دین سے کوئی وہ نہیں تھا، وہ غلط سلط فتوے دینے والے ایسے علماء سو تھے، ان کو پیچھے لگایا امام بخاری کے اور پروپیگنڈا کیا ان کے خلاف کہ امام بخاری کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. اور اس زمانے میں ایک بات کہی جاتی تھی کہ قرآن جو ہے وہ خلق اللہ کی مخلوق ہے اور کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک گمراہ حکمران نے شروع کی تھی. تو وہ ایک عقیدہ تھا کہ وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. اور اس کا یہ ثابت کرنے میں کیا مقصد تھا کہ چونکہ مخلوق جو ہے وہ ڈیٹیریٹ ہوتی ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مخلوق کو فنا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا کلام فنا ہونے والا نہیں ہے.
تو وہ چاہتا تھا کہ وہ قرآن میں اپنے فلسفے جو اس نے یونانی فلسفے وغیرہ سیکھے تھے وہ چاہ رہا تھا کہ وہ ان میں تبدیلیاں کرے. اس لیے لوگوں کو اس نے یہ چاہا کہ ایک عقیدہ مشہور کیا کہ قرآن جو ہے وہ خلق ہے، اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اس کے اوپر امام حنبل رحم اللہ پر بہت زیادہ اس زمانے کے بادشاہ نے بہت زیادہ ان پر سختیاں بھی کی تھی، ان کو جیل میں بھی ڈالا تھا. وہ چاہ رہا تھا امام حنبل جو کہ مشہور ہیں بغداد میں، اگر وہ میرے اس عقیدے کو قبول کر لیں گے اور اس کو سچا کہنا شروع کر دیں گے تو میرا عقیدہ جو ہے یہ مشہور ہو جائے گا. تو امام حنبل راضی نہیں ہوئے تھے، اس کی وجہ سے ان پر بہت سختیاں ہوئیں. تو اسی کے بارے میں امام بخاری پر یہ الزام لگا دیا ان برے علماء نے اور اس بادشاہ نے، اس حاکم نے، کہ امام بخاری کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ خلق اللہ ہے اور کلام اللہ نہیں ہے. اور چونکہ اس کے بارے میں بہت یہ مشہور بات تھی اس زمانے میں اور اس کے بارے میں بڑے فتنے ہوئے تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اکثریت جو لوگوں کی ہوتی ہے وہ صرف فالوورز ہوتی ہیں، بغیر ان کے کسی کی بھی بات کو فالو کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ جو ہے وہ امام بخاری کے خلاف ہو گئے، اور پھر یہ ہو گیا کہ ایک طبقہ امام بخاری کی ڈیفینڈ کرتا تھا تو دوسرا امام بخاری کے خلاف باتیں پھیلاتا تھا. تو یہ ایک فتنہ کھڑا ہو گیا. اس فتنے کی وجہ سے امام بخاری کو نکالا گیا بخارا سے بھی، اور اپنے ملک سے، ان کا اپنی جگہ تھی، اپنا یعنی کہ اپنی ہی جگہ سے، اپنے ملک شہر سے ان کو نکالا گیا. اور پھر وہ جہاں بھی جاتے ان کے خلاف یہی ہو گیا کہ لوگ ڈیوائیڈڈ ہو جاتے اور فتنہ کھڑا ہونے لگتا، تو امام بخاری خود سے ہی وہاں سے چلے جاتے. تو اس طرح سے جن جگہوں پر وہ اتنا تعلیمی جگہوں پر امام بخاری بڑی عزت ان کی گئی تھی، وہاں پر ایک طرح سے ان کے سارے دروازے بند ہونے لگے. فائنلی سمرقند میں گئے، اور سمرقند میں وہاں سے کسی شہر میں چھوٹے گاؤں میں جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ میں کسی ایسے گمنام سی جگہ پہ جا کے رہوں. تو وہیں ان کا راستے میں انتقال ہو گیا. جب نکلنے لگے تو ان کا انتقال ہو گیا، کیونکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ تیری زمین اب مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، تو اگر مجھے اٹھا لے تو ہی بہتر ہے. تو ان کا وفات ہو گئی. تو دیکھیں یہ تو دنیا میں ہوتا ہے کہ جو انسان مشہور ہوتا ہے اس کے دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ لا علمی میں حسد، بغض، اس طرح کے منفی جذبات میں ایسے لا علم لوگوں کو بس ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور یہی انجام امام بخاری کا ہوا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو برقرار رکھا، اور ان کے دیکھیں اتنے سالوں تک ان کے بعد بھی ان کے ہر دور میں ان کی عزت باقی رہی اور لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا. تو بس یہ کہ یہ یہاں پر امام بخاری کی وفات ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا سیکھنا بھی ان کے لیے ثواب جاریہ بنا دے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح عطا کرے. تو یہ ہمارا آج کا درس الحمدللہ مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ صحیح بات کو سمجھنے اور علماء کے زندگی سے ہمیں فائدہ اٹھانے، ان کی معلومات سے ہمیں اپنی زندگی میں اچھی باتیں سیکھنے کا موقع دیں انشاءاللہ. آمین. اب آپ لوگوں کو مجھے بات بتانی ہے انشاءاللہ. اب نیکسٹ ویک سے تو ہم حدیث بخاری اللہ کے فضل سے شروع کریں گے. اس کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، وہ شروع کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے مجھے آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ 6 ویک کا کورس کروں گی. آپ لوگوں کو کسی کو یاد ہوگا میں نے فلائر بھیجا تھا، اس میں نے لکھا تھا کہ 6 ویک کا صرف کورس ہوگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہمارا 6واں ویک ہوگا. تو میں نے یہ کیوں کیا تھا، کیونکہ جب مجھے کسی نے 6 ہفتے پہلے کسی میری پیاری سی سسٹر نے مجھے ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ سے صحیح بخاری پڑھنا ہے، اور اس طرح سے پڑھنا ہے کہ میں جو ہوں وہ واٹس ایپ پہ یا اس طرح سے بس اپنی سہولت سے پڑھ سکوں، کیونکہ مجھے بہت کم ٹائم ہوتا ہے. میرے دل میں خیال آیا کہ میں جانے والی ہوں 2 مہینے کے لیے ٹرپ پر جانے والی ہوں، اور اگر میں یہ بڑا کام ابھی شروع کروں گی تو اتنی جلدی چھٹی کرنا صحیح نہیں ہوگا. تو مجھے ہچکچاہٹ تو ہو رہی تھی، لیکن پھر مجھے یہ ہوا کہ کوئی بھی نیک کام اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. کوئی دروازہ کھلتا ہے نیکی کا تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو میں نے
الحمدللہ میں نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے جب تک میں یہ کام شروع کرتی ہوں اور پھر آنے کے بعد باقی کنٹینیو کروں گی. اللہ کے فضل سے آپ سب نے مجھے جوائن کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جزائے خیر دے. لیکن اب مجھے بڑا دکھ بھی ہو رہا ہے کہ ابھی صرف 6 ہفتے ہوئے ہیں اور مجھے 2 مہینے کی لمبی چھٹی کرنی پڑے گی. تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس انٹرسٹ سے آپ کا انٹرسٹ ختم ہو جائے یا آپ لوگ اس خیر کے کام سے دور ہو جائے. جب آؤں تو میری دعا یہ ہے اور آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ سے اس کام پہ اور بھی زیادہ شوق کے ساتھ لگا دے اور ہمارے کام میں برکت بھی دے. اور اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے آسانیاں کرے کہ ہم اس نیکی کے سفر پر چلتے رہیں انشاءاللہ. سفر کے دین کا سفر تو ایسا ہوتا ہے علم کا کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. تو اگلی کلاس جو ہے ہمارے 6 ہفتے کی لاسٹ کلاس ہوگی. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اپنے جذبے کو زندہ رکھیے گا اور میرے لیے دعائیں کیجیے گا, اپنے لیے بھی دعائیں کیجیے گا کہ میں خیر و عافیت سے آؤں اور انشاءاللہ اس کام کو جاری کروں اور ہم سب کے علم میں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے برکت دے. آمین. تو ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہماری کلاس ہوگی. ٹھیک ہے, نیکسٹ ویک ہم پہلی حدیث پڑھ لیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر